بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ۔ یہ جو ساری تفصیلات آپ سب کے سامنے آ گئی ہیں، میں آپ کو ایک بہت اہم اور بہت ہی پینفل ایک میرا واقعہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک ابتدا میں تو شوہر آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے فتویٰ چاہیے۔ تو میں نے کہا کس موضوع پر؟ انہوں نے کہا غصے میں میں نے وائف کو طلاق دے دیا، غصے کی حالت میں وائف کو طلاق دے دیا، تو وہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ تجربہ کرتے کرتے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے انسان کو، اتنی سطح پتہ ہو جاتی کہ یہ آدمی کہاں کا ہے اور کیوں سوال کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ان کو بٹھایا، اس درمیان ہم ان سے تھوڑا سا فیملیئر ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈس ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ کے پاس کوئی فتویٰ نہیں ہے؟ تو کہنے لگے ہے فتویٰ، لیکن ہمیں جامع مسجد کا چاہیے۔ میں نے کہا جامع مسجد کے فتوے کے بعد آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر نہیں ہوا تو تھوڑے سے کنفیوز ہوئے۔ میں نے کہا پھر شاید آپ اس سے بڑی اتھارٹی کے پاس جائیں گے فتوے کے لیے، آپ کے پاس جو فتویٰ ہے وہ شو کیجیے۔ کہے کہ میرے پاس دو فتوے ہیں، ایک میں طلاق ہو گئی ہے اور ایک میں طلاق نہیں ہوئی۔ میں نے کہا پھر میں جو فتویٰ دوں گا یا تو یہ دوں گا کہ طلاق ہوئی ہے، یا یہ دوں گا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ آپ کا مسئلہ تو سالو نہیں ہوگا اس سے، آپ پھر اور کنفیوز ہو جائیں گے، اور آپ کی ایک پارٹی کہے گی کہ ہم نے جس مفتی سے پوچھا وہاں طلاق ہوئی ہے، اور دوسری پارٹی کہے گی ہم نے جس مفتی سے پوچھا وہاں طلاق نہیں ہوئی۔ تو ایک کام کرتے ہیں، آپ کے اس مسئلے پر ایک رپورٹ بناتے ہیں۔ ان کی ایج تھی 36 ایئرز، تو ان کی 36 ایئرز کا ایک خلاصہ ہم نے 5-7 پیجز میں لکھا، اور بہت سارے وہ اسٹرگل، سی اے بننا چاہتے تھے نہیں بن پائے، اس کے بعد لائف میں کچھ ایسے انسیڈنٹ تھے، ایسے حادثات تھے جس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ وہ اب طلاق کے بارے میں، غصے کی طلاق کے بارے میں فقہا علماء یہ لکھتے ہیں کہ غصے کے 3 لیول ہیں۔ ایک وہ لیول ہے جو بہت ہائر ہے، ایک وہ لیول ہے جو بہت لوور ہے، ایک وہ جو ہے وہ میڈیم ہے۔ اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہائر کون سا تھا، لوور کون سا تھا، میڈیم کون سا تھا؟ یہ تو ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس موضوع پر قرآن کی آیتیں، احادیث، فقہ کی ساری عبارتیں، ابن قیم کا اس پر پورا رسالہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت شاندار رسالہ ہے، اور اس سے پہلے کے قضاء یعنی آرڈرز، اسلامی شریعہ میں جو آرڈرز ہوتے ہیں دارالقضاء میں، اس کے فیصلے کو دیکھا تو 1402 یعنی تقریباً 32 سال پہلے کا ایک آرڈر ملا جو اس سے ہلکا کیس تھا، اور اس میں اسکالر نے کہا تھا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ 4 پوائنٹ پورے ہونے کے بعد قرآن، حدیث، فقہ، فتاواز اینڈ قضاء آرڈر، یہ 4 الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں ظاہر بات ہے آیات کی مختلف معانی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور ان کے ہاتھ میں الواح تھے، الواح کہتے ہیں قرآن کریم یا مصحف، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے بچڑی کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے وہ، آج اگر ہمارے پاس پرنٹڈ قرآن کوئی زمین پہ زور سے پھینک دے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ہم تو اس پر پتہ نہیں کیا کیا کر جائیں گے۔ اور وہ پرنٹڈ قرآن نہیں تھا، وہ تو الواح تھے جو اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے وہ، لیکن غصہ، فغضب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اور غصے میں وہ اپنے قابو سے باہر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو ایسے مشہور تھا، انہوں نے وہ تختی پھینک دی جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ بھی گئی۔ تو اس سے دلیل پکڑی گئی ہے کہ غصے کا وہ لیول ہوتا ہے جس میں انسان کچھ ایسا عمل کرتا ہے جو عمل پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم نے ڈاکٹر، ان سے کہا کہ ہم کو ڈاکٹر کی رپورٹ لگے گی، ڈاکٹر معتصم سے ہم نے بات کی اور ان کے دوست ہیں، تو ہم نے ان کا اپوائنٹمنٹ لیا، اور انہوں نے پورا ہم کو یہ سمجھایا کہ دماغ کے کتنے مراحل ہوتے ہیں، انسان بات سننے کے بعد وہ کہاں پہنچتی ہے، اس کا اثر کیسے ہوتا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ انسان کیسے کرتا ہے، وہ پوری رپورٹ اس میں لکھنے کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ان سارے نتائج، ان سارے امور کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ مسئلے میں طلاق نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب یہ رپورٹ کسی بھی مفتی کے پاس لے کر جائیں، شاید کوئی اس کو چیلنج کرے، اس لیے کہ ڈیٹیل میں تھی۔ اس وقت ہم کو یہ احساس ہوا کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں ایسا ڈپارٹمنٹ یا ایک ایسا سینٹر ڈیزائن کیا جائے جس میں
اوور آل اس کے حل کرنے کی کوشش کی جائے. پھر جیسے بتایا گیا پری اینڈ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ, تو 2014 میں 2014 میں ہمارا سفر ہوا تھا ساؤتھ افریقہ میں. ساؤتھ افریقہ ایک ایسی کنٹری ہے, بہت سارے اسکالرز نے لکھا ہے کہ ایز اے مسلم, سکسیسفل مسلم ان دا ورلڈ, تو ساؤتھ افریقہ بزنس کے لائن سے, دینی لائن سے, بہت سارے جگہوں پر مسلمان بہت بزنس میں آگے چلے گئے, لیکن پھر شریعہ انہوں نے چھوڑ دیا. وہ یورپ چلے گئے, امریکن چلے گئے, وہ جب واپس آئے تو باپ کو بھی پہچاننے میں دشواری ہو رہی کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کوئی گورا یا یورپین آ گیا. لیکن ساؤتھ افریقہ میں ماشاءاللہ دین, شریعہ, بزنس یعنی مال, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کے ڈفرینٹ ٹائپ. ہم گئے تھے ریڈیو اسلام کے لیے, وہاں کا بہت اچھا ریڈیو ہے, اس کو کاپی یہاں کرنے کے لیے, لیکن یہاں کی کچھ ڈیفیکلٹیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر یہ کیئر لائن دیکھا جہاں پر کاؤنسلنگ کا نظام ہے. اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ ملیشیا میں پری میرج کاؤنسلنگ کورس ہر کپل کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی قاضی نکاح نامہ نہیں دے سکتا. اور وہاں وہ ڈیزائن ہے, چونکہ ایک ایسی کنٹری ہے جس میں 2 رول چلتے ہیں, ایک پرائم منسٹر بھی ہے, وہاں کنگ بھی ہے, اور کنگ کے ماتحت نظام شریعہ چلتا ہے, جس میں جیسے ہمارے یہاں پولیس کا ایریا ہوتا ہے, اگر ایک گھر اس ڈپارٹمنٹ میں اس ایریا میں ہے تو دوسرا گھر دوسرے حصے میں ہے, تو ایسے ہی مفتی کا بھی ایریا ہوتا ہے. اور اس کو نکاح پڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ کپل کے پاس پری میرج کاؤنسلنگ کورس کا پورا سرٹیفکیٹ ہو. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نارمل لیول پر بھی, یعنی آخری درجے کے مسلمان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے, اور ہسبینڈ وائف کے اندر حقوق کا کیا معاملہ ہے, کس کے کیسے حقوق ہے, کیسی ذمہ داریاں ہیں. ہمارے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں, وہ بچی لڑکی روتی ہے, حالات سناتی ہے, اس کے گھر والے دیکھو ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. یہ سارا ایک دوسرا سینیریو ہوتا ہے. میں اس میں پوچھتا ہوں آپ نے کیا پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ MBBS کیا ہے, BCom کیا ہے, MCom کیا ہے. میں نے کہا کتنے سال پڑھا, 16 ایئرس, 17 ایئرس, 18 ایئرس, KG سے لے کر آگے کے بارے میں کیا پڑھا, میرٹل لائف کے بارے میں کیا پڑھا, آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس کے بارے میں کیا پڑھا, ان کی ذمہ داری کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جس میں ہم کو روزانہ زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں ہے. اور نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یور ہسبینڈ, وتھ یور وائف, وہ وہاں پر مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے, اور پھر یہ معاملات ہم تک پہنچتے ہیں. تو اسی لیے یہ ایک کوشش ہے, اللہ ہم کو کامیاب کرے. آپ سب کو دعوت دینے یا بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اس کوشش کو سمجھ چکے ہوں گے, تو آپ اس سلسلے میں اپنی رائے بھی دیں, اپنے مشورے بھی دیں, کہ اگر ہو سکے تو یہاں بیان کریں. اور اگر تفصیل میں دینا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں مزید معلومات دینا چاہتے ہیں, تو آپ ریٹن بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مطلب یہ کہ 1-to-1 میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کو پھر انشاءاللہ ایک صحیح طریقے سے, یعنی اس میں ہم نے سوچا مسجد میں تو ہوتا ہے, بہت سارے دارالفتہ میں ہوتا ہے, دارالقضاء میں ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک پروفیشنل سسٹم پر ڈیزائن کیا جائے, کمرشل نہ ہو, لیکن وہاں پر چارجز بھی ہو, تاکہ ہمارے کاؤنسلرز تو ماشاءاللہ بڑی بڑی فیس ہوتی ہیں ان کی, وہ جب یہاں آئے ہیں تو وہ آج بھی انہوں نے بڑی قربانی دے کر آئے ہوں گے. تو اس لیے وہ سارا ڈیزائن اس طرح ہو کہ کمرشل نہ ہو, لیکن پروفیشنل سسٹم ہو, تاکہ ہم صحیح رزلٹ لوگوں کو دے سکیں. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.